بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله خالق الوجود من العدم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے مسند کے اندر اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ معجم الکبیر کے اندر مطرف ابن عبداللہ کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں جو بڑے معروف تابعی ہیں. کہتے ہیں ان مطرف ابن عبداللہ قال كان يبلغني عن ابي ذر حديث وكنت اشتهي لقاءه فلقيته فقلت يا ابا ذر كان يبلغني عنك حديثك وكنت اشتهي لقاءك قال لله تبارك وتعالى ابوك قد لقيتني فهاتي. قلت حديثا بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثك قال ان الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. قال فما قالوني اكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت فمن هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله. قال رجل غزا في سبيل الله صابرا محتسبا فقاتل حتى قتل وأنتم تجدونه عندكم في كتاب الله. ثم تلا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل الله صافا كأنهم بنيان مرصوص. اب یہ جو پورا واقعہ آگے کہا قلت ومن قال رجل كان له جار سوء يؤذيه فصبر على آذاه حتى يكفيه الله إياه بحياة او موت فذکر. یعنی یہ حدیث کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم الکبیر کے اندر، امام احمد نے مسند کے اندر نقل کیا. حدیث طویل ہے لیکن جس سے میرا تعلق ہے اس کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں. مطرف بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے لوگوں کے واسطے سے یہ بات پتہ چلی کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے پاس ایک حدیث ہے، اور میری حرص تھی، میری خواہش تھی کہ میں براہ راست ان سے ملاقات کروں اور وہ حدیث ان سے سن لوں. چنانچہ ایک دفعہ میری ملاقات سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور میں نے کہا اے صحابی رسول، مجھے آپ کی طرف سے ایک حدیث پہنچی ہے، میں اس حدیث کو براہ راست آپ سے سننے کے لیے آیا ہوں. انہوں نے فرمایا تیرے باپ کا بھلا، اللہ تیرے باپ کا بھلا کرے، اب تمہاری مجھ سے ملاقات ہو گئی، بتاؤ وہ کون سی حدیث ہے. میں نے کہا مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کو پسند کرتا ہے اور 3 آدمیوں سے بغض رکھتا ہے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کا میرے خیال میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ بیان کروں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹ بیان کروں. وہ 3 آدمی کون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں؟ تو پہلا آدمی جس کا ذکر سیدنا ابو ذر نے کیا کہ اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ
جو جم کر یعنی ثابت قدم رہتا ہے اور جہاد کرتا ہے، والذی جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور آخر کار شہید ہو جائے یعنی ثابت قدم رہے، استقامت وہ اختیار کرے، تو یہ شخص اللہ رب العزت کو بے حد کیا ہے؟ محبوب ہے۔ اللہ رب العزت ایسے شخص سے محبت کرتا ہے۔ ایک مشہور صحابی ہے حارث ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزہد کے اندر اور امام نبی شیبہ رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد والحارث بن مالک راقد فحركه برجله قال ارفع راسك، فرفع راسه فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت يا حارث بن مالك، غور کرے، كيف أصبحت يا حارث بن مالك، قال أصبحت يا رسول الله مؤمنا حقا، قال إن لكل حق حقيقة، فما حقيقة ما تقول، قال أذفت عن الدنيا وأذمعت نحاري وأسحرت ليلي وكأني أنظر إلى عرش ربي وكأني أنظر إلى أهل الجنة فيها يتزاورون وإلى أهل النار يتعاون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت أمر نور الله قلبك عرفت فألزم يا حارث، اور كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، اس واقعے پر آپ غور کریں، بعض روایتوں میں مختلف الفاظ آئے ہیں لیکن یہ الفاظ امام نے عساکر نے بھی نقل کیے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لائے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سیدنا حارث بن مالک رضی اللہ عنہ سو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو پاؤں سے ہلا فرمایا اپنا سر اٹھاؤ، انہوں نے سر اٹھا کر کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ نے فرمایا حارث بتاؤ تم نے کس حال میں صبح کی، بتاؤ صبح کیسی ہوئی؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پکا سچا مومن ہونے کی حالت میں صبح کی ہے، ایمان کا حق میں نے ادا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر حق یعنی ہر بات یعنی ہر حق بات کی کوئی حقیقت ہوا کرتی ہے، جو تم کہہ رہے ہو اس کی حقیقت کیا ہے، تمہاری مراد کیا ہے، معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ سیدنا حارث رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے آپ کو دنیا سے ہٹا لیا ہے اور دن میں پیاسا رہتا ہوں، یعنی کیا معنی؟ روزہ رکھتا ہوں، اور رات کو جاگتا ہوں، یعنی سحری کیا معنی؟ قیام اللیل کرتا ہوں۔ مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اللہ رب العزت کے عرش کو دیکھ رہا ہوں اور جنت والوں کو جنت میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور جہنم والوں کو ایک دوسرے پر بھونکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کیفیت سیدنا حارث کی دیکھی تو کہا اللہ نے تمہارے دل کو منور کر دیا ہے حارث، اللہ نے تمہارے دل کو منور کر دیا، یعنی ایک بشارت ہے، تم نے حقیقت یعنی ایمان کی حقیقت کو پہچان لیا ہے۔ اے حارث میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم اس ایمان کی کیفیت پر ثابت قدم رہو، استقامت اختیار کرو۔ تو اللہ رب العزت سے ہم بھی دعا کرتے ہیں درس کی ابتدا میں کہ اللہ رب العزت ایسی استقامت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آپ اس واقعے کو بھی سامنے رکھیں جس کو امام نے سعد رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات الکبریٰ کے اندر نقل کیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، سیدنا علی کہتے ہیں لما وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على السرير قال لا يقوم عليه احد هو امامكم حيا وميتا فكان يدخل الناس رسلا رسلا فيصلون عليه صفا صفا ليس له امام ويكبرون وعلي قائم بحيال رسول الله وعلي قائم بحيال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته اللهم إنا نشهد أن قد بلغ ما نزل إليه ونصح لأمته وجاهد في سبيل الله حتى عز الله دينه وتمت كلمته اللهم فاجعلنا ممن يتبع ما أنزل عليه وثبتنا بعده وأجمع بيننا وبينه فيقول الناس آمين حتى صلى عليه الرجال ثم النساء ثم الصبيان۔ جیسا کہ امام سعد رحمہ اللہ نے طبقات ابن سعد میں نقل کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چارپائی پر رکھا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر سی بات ہے آپ کی جو نماز جنازہ اس کا کوئی امام نہیں بن سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے زندگی میں آپ امام تھے ایسے انتقال کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام ہیں۔
تو پھر لوگ جماعتوں کی صورتوں میں داخل ہوتے اور صفے بنا کر تکبیر کہتے اور کوئی امام نہ ہوتا اور ایسے جنازے کی نماز ادا کی جاتی۔ تو اس وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کہا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے اللہ ہم اس بات کی گواہی دیتے کہ جو ان پر نازل کیا گیا تھا انہوں نے سارا پہنچا دیا، اپنی امت کو پوری خیرخواہی کی اور اللہ کے راستے میں خوب محنت کی یعنی جہاد کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو عزت عطا فرمایا اور اللہ کا کلمہ بلند ہوا، اللہ کا دین مکمل ہوا۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو اس وحی کی اتباع کرے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرے جو ان پر نازل کی گئی تھی، اور آپ کے بعد ہم کو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ہم کو ثابت قدم رکھ اور آخرت میں ہمیں ان کے ساتھ جمع فرما۔ تو لوگ کیا کہنے لگے؟ آمین کہنے لگے، پہلے مردوں نے نماز پڑھی، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے۔ تو ساتھیوں بتانا مقصد یہ ہے، ہم بھی اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اور اسی سے اپنی مجلس کی ابتدا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان پر متصف فرمائے اور ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ جو اگلی بحث ہے وہ یہ ہے استقامت کی فضیلت۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ بحث کیا ہے۔ قرآن و حدیث میں استقامت کی بڑی فضیلت بیان ہوتی ہے، ہم یہاں صرف ان چند فضائل کا ذکر کرتے ہیں جو آیت استقامت میں بیان ہوئے ہیں۔ آیت استقامت سے میری مراد سورہ فصلت کی درج ذیل آیات ہیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ واقعی جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ کیے گئے ہو، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے، جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے موجود ہے، غفور الرحیم، رب کی طرف سے یہ سب کچھ تمہارے لیے بطور مہربانی ہے۔ یہ تینوں آیتوں کے متعلق شیخ حفظہ اللہ نے 6 نکات بیان کیے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا نقطہ کیا بیان کیا ہے۔ پہلا نقطہ یہ بیان کیا ہے فرشتوں کا نزول۔ پہلا نقطہ جو بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ فرشتوں کا نزول۔ اگلے صفحے پر چلے جائیں آپ۔ پہلا نقطہ جو بیان کیا ہے دنیا دار الامتحان ہے، اس وجہ سے ایک مومن بندے کو مختلف حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی دشمنوں کا خوف لاحق ہوتا ہے، کبھی دشمنوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھار متعدد قسم کی بیماریوں سے دوچار ہوتا ہے، کبھی اہل و عیال اور مال و اسباب میں نقص و خسارہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائی ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو۔ لیکن اگر بندہ اپنے ایمان میں سچا ہے، احکام الہی کا پابند ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ثابت قدمی کے اسباب مہیا فرما دیتا ہے اور بسا اوقات ایسے لطیف انداز سے اس بندے کی مدد کرتا ہے کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی وہ چیز نہیں ہوتی۔ انہیں لطیف اسباب میں سے ایک سبب استقامت پسند اور صبر کا دامن پکڑنے والے بندوں پر فرشتوں کا نزول ہے، جس کا مقصد انہیں اطمینان دلانا، ان کی ڈھارس باندھنا، ڈھارس سے مراد انکریجمنٹ کو کہتے ہیں، یعنی ہمت، حوصلہ افزائی، ان کی ڈھارس باندھنا اور استقامت و ثابت قدمی پر ان کی مدد کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کے ساتھ اس کا مظاہرہ کھل کر ہوا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدیکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد محض اس لیے کی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تاکہ تمہارے دلوں کے قرار آ جائے۔ اگلے صفحے پر جائیں، تاکہ تمہارے دلوں کو قرار آ جائے، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو زبردست حکمت والا ہے۔ آیت کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ اللہ
بدر میں شریک اپنے بندوں کی مدد کے لیے فرشتوں کا محتاج نہیں، بلکہ فرشتوں کے نازل کرنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ ان مومن بندوں کو اطمینان دلانا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح کی خوشخبری سنانا تھا۔ نیز جس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے اور ذکر کی مجلسوں میں بیٹھنے والوں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جیسا کہ احادیث کے اندر یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ وتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کا تکرار کرتے ہیں، یعنی یا درس دیتے ہیں، تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت الہی انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کا ذکر ہے۔ بینہ، اسی طرح استقامت پذیر بندوں پر بر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ۔ یہاں پر ٹھہر کر ایک نقطہ آپ یاد رکھیں کہ تتنزل، اس کا معنی اب دیکھیں قرآن مجید میں ایک آسان مثال آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے سورہ قدر میں، یعنی جہاں پر لیلۃ القدر کا ذکر ہے، کیا کہا؟ تنزل الملائکۃ والروح۔ تو یہاں پر جو تنزل الملائکہ، یہاں پر تا واحد ہے، لیکن تتنزل یہاں پر کیا تا دو ہے۔ اب اس سے مراد بعض مفسرین نے یہ کہا کہ یہاں پر جب تا یعنی دو دفعہ آئے، موٹے انداز میں اگر میں اس کو سمجھاؤں تو یہ ہوتا ہے کہ کثرت کے ساتھ، یعنی یہاں پر فرشتوں کی کثرت بڑھ جائے گی۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر میں بھی تو فرشتے اترتے ہیں، لیکن یہ یہاں پر جو تا دو مرتبہ آیا تھا تنزل، اس کا معنی کیا لیلۃ القدر سے زیادہ فرشتے اترتے ہیں؟ تو یہاں پر اس بات کو سمجھیں، لیلۃ القدر سال میں ایک بار ہوتی ہے، لیکن استقامت کا مظاہرہ سال بھر ہر دن ہر لمحہ اہل ایمان کرتے رہتے ہیں، لہٰذا تتنزل اس کا معنی کیا ہے کہ یہاں پر فرشتے کثیر تعداد میں اتریں گے، کیونکہ سال بھر یہاں پر فرشتے اتر رہے ہیں اہل استقامت کے لیے۔ دوسری طرف لیلۃ القدر صرف سال میں ایک دفعہ آتی، اس لیے وہاں پر کیا ہے؟ تنزل الملائکہ۔ ہاں، ایک معنی امام بقائی رحمہ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں پر تا سورہ قدر کے اندر محذوف ہے۔ بہرحال یہ ایک نقطہ تھا جو میں نے ضمناً آپ کے سامنے عرض کیا۔ بینہ، اسی طرح استقامت پذیر بندوں پر بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جس کا مقصد صراط مستقیم پر گامزن رحمین کی مدد کرنا اور ان کی ڈھارس باندھنا ہوتا ہے۔ اب اگلے صفحے پر جائیں۔ فرشتوں کا نزول کب ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اللہ کے استقامت پذیر بندوں پر فرشتوں کا نزول کب ہوتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے اور کافی اہم سوال ہے۔ سوال یہ ہے کب ہوتا ہے اور کسی وقت ہوتا ہے، اور وہ کون سے مواقع ہے جہاں مومن بندے کی ڈھارس باندھے، انہیں اطمینان دلانے اور ان کی مدد کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ نزول دنیا کی زندگی میں بھی ہوتا ہے، موت کے وقت بھی ہوتا ہے، قبر میں بھی ہوگا، اور اس کے بعد کے مرحلے جیسے باس وغیرہ کے وقت بھی ہوگا، یعنی جب حشر سے اٹھایا جائے گا۔ لیکن سیاق و سباق سے یہاں زیادہ مناسبت اس قول کا حاصل ہے جو سیدنا زید، جو حضرت زید ابن اسلم سے تفسیر ابن حاتم سے منقول ہے۔ یہاں پر میں ٹھہرنا چاہوں گا اور آپ لوگوں کو ایک اہم یعنی دو چیزیں بتانا چاہوں گا کہ یہ زید ابن اسلم کون ہے اور یہ تفسیر ابن ابی حاتم کیا ہے۔ زید ابن اسلم رحمت اللہ علیہ یہ کون ہے؟ یہ صحابی نہیں ہے، جہاں اس کتاب میں جس کا ذکر ہے زید ابن اسلم ایک انصاری صحابی ہے جو بنو عجلان قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، جنہوں نے غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں شرکت کی، حتیٰ کہ جب طلیحہ سے آپ لڑ رہے تھے، جو ایک غزاقہ ایک علاقہ ہے نجد کے پاس، وہاں پر آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں شہید ہو گئے۔ یہ ان کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر جس زید ابن اسلم کا ذکر آیا ہے وہ مفسر ہے۔ وہ کیا ہے؟ مفسر ہے زید ابن اسلم۔ ان کا نام تھا ابو عبداللہ
زید ابن اسلم الامری، جن کا انتقال 136 ہجری میں ہوا۔ یہ مدینہ کے تھے اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، اور انہوں نے متعدد صحابہ سے علم حاصل کیا۔ دیکھیں آپ، غلام ہیں، عبداللہ ابن عمر سے علم حاصل کیا، سیدنا ابو ہریرہ سے، سیدہ عائشہ سے، جابر ابن عبداللہ سے، انس ابن مالک سے، سلامہ ابن اکوع سے، متعدد صحابہ سے آپ نے علم حاصل کیا۔ بلکہ مسجد نبوی کے اندر آپ کے دروس ہوتے تھے، اور آپ کے بیٹے، یعنی آپ کے علم کا مقام دیکھیں، آپ کے ایک بیٹے تھے عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم۔ ظاہر سی بات ہے ان کی صحت پر اور ان کی عدالت پر محدثین نے کلام کیا، وہ ہمارا موضوع نہیں۔ عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم بیان کرتے ہیں کہ جب کبھی میرے والد، امام ابن حجر عسقلانی تہذیب التہذیب میں نقل کرتے ہیں کہ جب کبھی میرے والد کسی کے پاس مجھے بھیجتے تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، لوگ جو ہے مجھے پکڑ لیتے اور میری پیشانی پر جو ہے بوسہ دیتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم تمہارے والد ہمارے، یعنی کون والد سے مراد کون؟ زید ابن اسلم۔ اہل مدینہ کہتے ہیں کہ تمہارے والد ہم کو ہمارے اہل و عیال سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اگر ہمیں اختیار دیا جائے کہ موت آئے زید بن اسلم کو یا ہمارے اہل وعیال کو، ہم یہ تو پسند کریں گے کہ ہمارے اہل وعیال کو موت آئے، لیکن ہم یہ پسند نہیں کریں گے کہ زید بن اسلم کو موت آئے۔ ہم پسند کریں گے کہ ان کی زندگی طویل ہو، ہم ان کے علم سے استفادہ کریں۔ سبحان اللہ، یعنی کیسی محبت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ۔ بلکہ آپ کی ایک کتاب بھی زید بن اسلم کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے ایک تفسیر کی کتاب بھی لکھی، بہرحال وہ ابھی ملی نہیں، اگر کسی کو مل جائے تو وہ ہمیں فراہم کر دیں۔ ان کے متعلق امام ذہبی رحمہ اللہ نے تفسیر الحفاظ میں لکھا ہے کہ ان کی ایک تفسیر تھی زید بن اسلم کے نام سے۔ تو یہ بہت بڑے جو ہے مفسر ہیں زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ۔ جو اور بھی تفصیل پڑھنا چاہیں وہ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی تہذیب التہذیب دیکھیں۔ جہاں تک بات ہے تفسیر ابن ابی حاتم کی، تو یہ امہات التفسیر میں سے ہے، یعنی بہت اہم تفسیروں میں، جیسے تفسیر طبری۔ یہ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ، اصل میں ان کا نام تھا ابو محمد عبد الرحمن ابن ابی حاتم محمد ابن ادریس التمیمی الحنظلہ الرازی۔ 240 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ نے پہلے سے ہی، اب آپ دیکھیں آپ کے جو والد تھے ابو حاتم، وہ خود جو ہے بہت بڑے محدث تھے۔ ابو زرع رازی سے جو ہے آپ نے علم حاصل کیا، اور حجاز، مصر، شام، متعدد علاقوں کا آپ نے سفر کیا، طلب حدیث میں، طلب فقہ میں، طلب تفسیر میں، اور آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی۔ 327 ہجری میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی عمر میں کافی برکت دی، آپ نے کم و بیش یعنی 90 سال کی زندگی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی۔ آپ کی یہ جو تفسیر ہے یہ اصل میں تفسیر ابن ابی حاتم ہے، لیکن جو اس کا صحیح نام ہے وہ ہے تفسیر القرآن العظیم مسنداً عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والصحابہ والتابعین۔ یہ جو ہے آپ کی تفسیر کا اصل نام ہے، اور یہ تفسیر بالمعصور ہے، یعنی بہت سارے جو ہے آثار کو، صحابہ کے اقوال کو، تابعین کو اس میں نقل کیا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت ساری تفاسیر جمع ہو گئی ہے، جیسے جو تفاسیر آج ملتی نہیں، جیسے تفسیر سعید ابن جبیر ہے، تفسیر مقاتل ابن حیان ہے، یہ تفاسیر کا اچھا خاصا مواد ابن ابی حاتم کی تفسیر میں جمع ہو گیا ہے۔ عقیدے کے متعلق اگر آپ دیکھیں گے تو یہ سلفی، اللہ کے فضل و کرم سے اس دور میں، آپ دیکھیں اس دور میں بھی آپ کی کتاب ہے، جیسا ہم نے ذکر بھی کیا تھا ایک مجلس کے اندر، کہ عقیدہ اہل سنہ والجماع، اور آپ کی اور ایک بھی کتاب آج کل جو ہے بازار میں، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے، عقیدہ الرازین، جس کے اندر ابو زرع رازی اور ان کے والد ابو حاتم الرازی کا عقیدہ چھپا ہے۔ اور جہاں تک آپ نے جو ہے سند کے ساتھ جو ہے آپ نے اچھا خاصا اس کے اندر ذکر کیا ہے، بہت سارے اسرائیلیات اس میں موجود ہیں جس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ بلکہ اس تفسیر سے ہم تو چھوڑے، ہماری حیثیت ہی کیا ہے، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ابن کثیر رحمہ اللہ، آپ دیکھیں گے تو اچھا خاصا مواد انہوں نے ابن ابی حاتم رحمہ اللہ کی تفسیر سے نقل کیا ہے۔ تو یہ تفسیر ابن ابی حاتم تھے، اور یہ زید ابن اسلم تھے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا، لیکن سیاق و سباق سے یہاں زیادہ مناسبت اس قول کو حاصل ہے جو سیدنا حضرت زید ابن اسلم سے تفسیر ابن حاتم وغیرہ میں منقول ہے، کہ مومن و مستقیم بندے کو فرشتے یبشرون عند موتہ، یعنی موت کے وقت خوشخبری دیں گے، اس قبر میں بھی اسے اطمینان دلائیں گے، اور قبر سے اٹھا جانے کے بعد، یعنی جب حشر کے میدان میں اس کو اٹھایا جائے گا۔
اس قول کو نقل کرنے کے بعد امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں یہ قول بہت اچھا اور تمام اقوال کا جامع ہے، اور امر واقع بھی یہی ہے کہ فرشتے لوگوں کو ان تینوں مقامات پر بشارت دیتے ہیں۔ وہ کون سے مقامات ہیں؟ موت کے وقت، قبر میں، اور حشر میں جب اٹھائے یعنی قبر سے اٹھائے جائیں گے، یہ تین مقامات پر بشارت دیں گے کون؟ فرشتے۔ اب اس حدیث پھر سیدنا حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ایک لمبی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره نزل اليه ملائكه من السماء بئر الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوتم اگلے صفحے پہ جائے وحنوت من حنوت الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يأتي ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان اخرج إلى مغفرة من الله ورضوان۔ جب مومن بندے کی اس دنیا سے جانے اور آخرت کی طرف رحلت کا وقت ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے فرشتے آتے ہیں جن کے چہرے سورج کی طرح روشن رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ جنت کا کفن ہوتا ہے اور جنت ہی کی ایک خوشبو ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کے پاس آ کر تحت نظر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے اور اس کے سرحانے بیٹھ جاتے اور کہتے ہیں اے مطمئن روح اپنے رب کی مغفرت اور خوشخبری کی طرف چلے آ۔ یہ طویل حدیث مستد احمد میں ہے، کبھی ہم اس پر بحث کر سکتے ہیں۔ شیخ ابو قحافہ معظمری حفظہ اللہ نے صرف اس ایک حدیث پر مفصل بحث کی ہے، طلبہ چاہیے کہ ضرور اس محاضرے کو آپ سنیں۔ دوسری چیز خوف اور غم سے حفاظت۔ ان آیتوں میں استقامت پذیر بندے کی دوسری فضیلت یہ بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حزن و خوف سے محفوظ رکھا ہے۔ حزن و خوف، اینگزائٹی، ڈپریشن، سیڈنس، اسکیرینس، نائٹ میئرز، جو بھی ہے، یعنی ہر قسم کے ڈر سے محفوظ رکھا ہے۔ چنانچہ جب فرشتے ان استقامت پذیر بندوں کے پاس آتے ہیں تو انہیں خوشخبری بھی سناتے ہیں کہ موت کا مرحلہ اگرچہ بہت ہی خوفناک ہے، لیکن تم اطمینان رکھو، دین پر استقامت کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں اس مشکل مقام میں بھی خوف سے محفوظ رکھے گا۔ جو کچھ مال و اولاد تم پیچھے چھوڑ کر آئے ہو اس پر غم کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تمہارے بعد تمہاری اولاد کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تمہارے بعد تمہاری اولاد کی بھی حفاظت فرمائے گا، لہذا تمہیں نہ ہی اپنے مستقبل سے خائف رہنا چاہیے اور نہ ہی جو کچھ پیچھے رہ گیا ہے اس پر غمگین ہونا چاہیے۔ اسی طرح جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور سارے جن و انس میدان حشر کی طرف نظر اٹھائے بھاگ رہے ہوں گے تو مومن کی قبر سے نکلتے ہی فرشتے وہاں موجود ہوں گے اور ان الفاظ میں خوشخبری دیں گے لا تخافوا، کہ تمہیں کیا ہے، مستقبل میں حشر کی پریشانی اور جہنم کا خوف نہ کرو، یعنی جو حشر کے معاملات آنے والے ہیں ان کے متعلق تمہیں ڈرنے کی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور جو کچھ تم دنیا میں چھوڑ کر آئے اس کے بارے میں تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ چنانچہ اب دیکھیے، چنانچہ مشہور تابعی حضرت ثابت البنانی۔ اب یہ ثابت البنانی کون ہے؟ ثابت البنانی اصل میں ایک مشہور تابعی ہے ساتھیوں، ان کا نام تھا ابو محمد، یہ بصرہ کے تھے اور کافی بڑے عالم دین تھے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک معروف شاگرد تھے، بلکہ 40 سال آپ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی صحبت میں رہے اور 40 سال آپ نے جو ہے ان کی صحبت سے جو استفادہ کیا، اور سیدنا انس کے علاوہ بھی متعدد صحابہ سے آپ نے علم حاصل کیا۔ 123 ہجری میں سیدنا ثابت البنانی کا جو انتقال ہوا۔ یہاں پر ٹھہر کر ایک بات ضمن عرض کرنا چاہوں گا، آپ کی ایک دعا ہے اور دعا مشہور ہے کہ یا اللہ اگر قبر میں بھی تو نے کسی بندے کو اجازت دی نماز پڑھنے کی تو پہلے مجھے بھی یا پھر مجھے بھی جو ہے قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے۔ تو بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ثابت البنانی کے متعلق بے انتہا محبت تھی سیدنا اپنے استاد سے۔ جب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ ملاقات کرتے تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا ہاتھ چومتے اور اب اس ہاتھ کو پھر چومنے کے بعد اپنے چہرے پر رکھتے کہتے کہ یہ وہ ہاتھ ہے کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا، اور جو آپ کی دعا ہے یہ بسند صحیح مروی ہے، امام ابن سعد نے طبقات کے اندر بھی نقل کیا کہ اللہ اگر کسی کو یہ شرف حاصل ہو کہ وہ
قبر کے اندر بھی جو ہے نماز ادا کرے تو مجھے ایسا شرف عطا کرے. نماز سے بھی انتہا محبت تھی. بعض لوگوں نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوا اور آپ کو قبر میں دفنایا گیا اور آپ دیکھا گیا کہ آپ کی قبر سے جو ہے نماز پڑھنے کی آوازیں آ رہی، اس قسم کا واقعہ نقل کیا گیا، لیکن یہ بات ثابت نہیں ہے. علامہ ابو طاہر رحمہ اللہ نے اس کا رد کیا ہے کہ اس کی پوری جو سندیں ہیں وہ ضعیف ہے، وہ قابل اعتبار نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات آپ لوگ یاد رکھیں. چنانچہ مشہور تابعی حضرت ثابت البنانی رحمہ اللہ سے بسند صحیح مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ جب مومن بندہ، تفسیر میں کثیر کے اندر یہ بات ہے کہ جب مومن خبر پہنچی ہے کہ جب مومن بندے کو اللہ تعالیٰ قبر سے اٹھائے گا تو وہ دونوں فرشتے جو اس کے ساتھ دنیا میں رہتے تھے اس کا استقبال کریں گے اور کہیں گے کہ ڈرنے اور غم کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس جنت کی خوشخبری سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. تو ایک تو نزول تھا ساتھیوں، اور دوسرا کیا تھا کہ خوف اور غم سے جو ہے نجات. تیسری چیز کیا ہے اہل استقامت کے لیے؟ جنت کی خوشخبری. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت کی خوشخبری سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. مذکور آیتوں میں استقامت کی ایک فضیلت یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ جو بندہ مومن صراط مستقیم پر گامزن رہے گا موت کے وقت اس کو جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے، جیسا کہ ایک دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے. اگلے صفحے پر جائے، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. وہ متقی لوگ جن کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاکیزہ ہو، کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہو جاؤ، سلامتی ہو جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے. اگلے صفحے پر جائیں. وہ لوگ جن کی وفات کے وقت فرشتے جنت کی خوشخبری سنا رہے ہوں گے، اس آیت میں ان مرنے والوں کو صفت طیبین بیان ہوئی ہے. طیبین یعنی ان کی موت اس حال میں واقع ہوگی کہ وہ طیبین تھے، جس کی تفسیر متقین، مؤمنین، شرک سے پاک اور اپنے اقوال و افعال میں عمدہ سیرت کے حامل وغیرہ سے کی گئی ہے. جس کا معنی ہے کہ جس وقت اس کی روح قبض کی جا رہی تھی وہ متقی و استقامت پذیر تھے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی استقامت کی مثال اہل ایمان کے لیے بیان فرمائی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی جبکہ اس نے دعا کی کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا اور مجھے فرعون سے، اس کے عمل سے اور ظالم لوگوں سے اخلاص دے دے. اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے بسند صحیح مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے فرعون اپنی بیوی، اگلے صفحے پر جائے، فرعون اپنی بیوی حضرت آسیہ کو دھوپ میں لٹا دیتا، ان کے ہاتھوں اور پیروں میں میخیں گاڑ دیتا، اور میخیں یعنی نیلز دھوپ میں اس حالت میں چھوڑ دیتا. مزید یہ کہ ان کے پیٹ پر ایک بھاری پتھر رکھ دیتا کہ وہ ادھر ادھر حرکت نہ کر سکے. لیکن فرعون اور اس کے ظلم کے ساتھ ہی جب وہاں سے ہٹتے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کے پاس تشریف لاتے اور ان کے اوپر اپنے پروں سے سایہ کر دیتے. امام ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ نے مسند کے اندر، امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر، امام نبی شیبہ نے مصنف کے اندر، امام حاکم نے مستدرک کے اندر، شیخ البانی نے صحیحہ کے اندر اس کو صحیح قرار دیا. پروں سے جو ہے سایہ کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے جو مقام رکھا ہے، جو گھر تیار کر رکھا ہے، اس کا دیدار کرا دے، جس سے ان کی ڈھارس یعنی ہمت بن جاتی اور مسکراتے ہوئے دعا کرتے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجینی من فرعون وعملہ ونجینی من قوم الظالمین، کہ اے میرے رب تو مجھے فرعون کے ظلم اور اس کے بد عملی سے نجات دے اور اس کے ظالم ہر کاروں سے مجھے چھٹکارا دے، اور مجھے اپنے پاس بلا لے جہاں جنت میں میرے لیے مکان تیار کر رکھا ہے. حضرت رافع الجوہنی رضی، اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے مسند کے اندر نقل کیا ہے. حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ کی، حضرت رافع الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر سے واپس آ رہے تھے. جب ہم مقام قدید یا قدید تک پہنچے تو ہمارے کچھ ساتھی جلد از جلد اپنے گھر پہنچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرنے لگے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی، لیکن ایک کے بعد دیگر جب اجازت لینے والوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا کیا وجہ ہے درخت کا وہ حصہ جو اللہ کے رسول کے قریب ہے لوگوں کے نزدیک اس حصے سے ناپسندیدہ ہے جو دوسری طرف ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلے صفحے پر جائیں، راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ناراضگی دیکھ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو ڈسپلیجر تھا، یعنی ناراض ہو گئے تھے دیکھ کر، آپ کے آس پاس جتنے صحابہ تھے سب رو پڑے، اور ایک صحابی تو اس طرح گویا ہوئے کہ اس کے بعد جو کوئی بھی آپ سے اجازت طلب کرے وہ بے وقوف ہے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اشہد ان اللہ لا يموت عبدا یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ پھر دیکھیں یہی الاربعون حدیثاً کو جب آپ سامنے رکھیں گے، دیکھیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے پاس میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جو بندہ بھی صدق دل سے، یعنی کلمہ طیبہ کے شرائط، صدق دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور پھر اس پر استقامت اختیار کرے، اس پر ثابت قدمی اختیار کرے، اس پر جم جائے، وہ کہاں ہوگا؟ جنت میں ہوگا۔ یعنی استقامت کے بدلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی اپنے صحابہ۔ امام احمد نے مسند کے اندر نقل کیا۔ چوتھی چیز، دنیا و آخرت میں فرشتوں کا ساتھ، نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، یعنی استقامت پذیر مومن بندوں سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہتے ہیں ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے دوست رہیں گے۔ ان آیتوں میں اہل استقامت کی یہ بڑی اہم فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے دنیا کی زندگی میں بھی ان کے ساتھ ایک مخلص دوست کی حیثیت رہتے رہے اور آخرت میں بھی ان کا ساتھ دیں گے۔ دنیا میں اس دوستی کا مظہر استقامت اختیار کرنے والوں کی تائید و مدد کی صورت میں ہوتا ہے، مشکل حالات میں ان کی ڈھارس باندھ کر اور ان کے دل کو اطمینان، اگلے صفحے پر جائے، ان کے دل کو اطمینان دلانے کی صورت میں ہوتا ہے، اور بحکم ہلائی ان کی تسلی کے لیے فرشتے سامان مہین کرتا ہے، جیسے کہ متعدد محدثین نے اس واقعے پر یعنی حدیث نقل کیے ہیں۔ اب اس حدیث کو دیکھیں آپ، یہ حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للشیطان لعمۃ بابن آدم وللملک لعمۃ فاما لعمۃ الشیطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق وأما اللعمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قرأ الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء یعنی الى آخری، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بلا شبہ انسان کے قریب شیطان بھی ہوتا ہے اور فرشتہ بھی ہوتا ہے۔ ابن آدم کے دل میں شیطان بھی ایک وسوسہ ڈالتا ہے اور فرشتہ بھی ایک وسوسہ ڈالتا ہے۔ شیطان کا قریب ہونا اور وسوسہ ڈالنا یہ ہے کہ وہ شر کی طرف ابھارتا ہے اور حق کی باتوں کی تکذیب پر آمادہ کرتا ہے، اور فرشتے کا قریب ہونا اور وسوسہ ڈالنا یہ ہوتا ہے کہ وہ خیر کا وعدہ کرنا اور حق کی تصدیق پر ابھارتا ہے۔ پھر جس کے دل میں اچھے خیالات آئے تو اس سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہٰذا اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ کرے، اور اگر اس کے خلاف یعنی برے خیالات پیدا ہو تو یہ سمجھ لے کہ یہ شیطان کی طرف سے، لہٰذا شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ یہ آیت جس کا حوالہ حدیث میں وارد ہے، مکمل آیت اس طرح ہے، اگلے صفحے پر جائیں جی، مکمل آیت اس طرح ہے الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم المغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے، اور بے حیائی کا حکم شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے۔ ایک اور حدیث جس کو امام نسائی نے بھی اور امام حاکم نے بھی نقل کیا اور مختلف الفاظ کے ساتھ،
پہلے یہاں پر میں امام نسائی کے الفاظ نقل کرتا ہوں، کیونکہ جو الفاظ شیخ نے نقل کیے ہیں وہ حدیث مجھے ملی نہیں، امام ملتی جلتی حدیث ملی ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے نقل کیا اپنے سنن الکبریٰ کے اندر، عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اول الرجل الى فراشه ابتدره ملك وشيطان فيقول الملك اختم بخير ويقول الشيطان اختم بالشر فان ذكر الله ثم نام بات الملك يكلوه۔ اب مستدرک حاکم کے الفاظ ہے، اذا احدکم الى فراشه ابتدره ملك وشيطان يقول الشيطان افتح بشر، وفي روایت کیا ہے اختم بشر، ويقول الملك افتح بخير، وفي روایت اختم بخير فإن ذكر الله ذهب الشيطان ويأتي الملك ويأكله، وإذا استقيذ ابتدره ملك وشيطان يقول الشيطان افتح بشر ويقول الملك افتح بخير۔ اب یہ حدیث ہے، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الوابل الصیب کے اندر اس کو نقل کیا ہے، اور اس کی شرح آپ ضرور پڑھیں۔ بہرحال یہاں پر ہم ترجمہ رکھ کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ جب انسان اپنے بستر پر جاتا ہے تو وہاں فرشتہ اور شیطان ایک دوسرے سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے، یعنی انسان اب سونے جا رہا ہے، غور کریں، انسان اب سونے جا رہا ہے تو فرشتہ اور شیطان دونوں پہنچ جاتے ہیں آپ کے پاس۔ فرشتہ کہتا ہے اپنے تمام معاملات کا خاتمہ خیر پر کرو، خیر پر کرو یا خیر سے شروعات کرو، یعنی اللہ کا ذکر کر کے سو جاؤ۔ اور شیطان کہتا ہے اپنے معاملات کا خاتمہ، یعنی صبح سے تم بھاگ دوڑ تم نے کیا ہے، کالج تم گئے ہو، آفس تم گئے ہو، اپنے معاملات کا خاتمہ شر پر کرو۔ تو اگر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے سو جاتا ہے تو فرشتہ شیطان کو بھگا کر رات بھر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر جب بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اپنے دن کی ابتدا خیر کے ساتھ کرو، اور شیطان کہتا ہے کہ اپنے دن کی ابتدا شر کے ساتھ کرو۔ اس سلسلے میں عہد نبوی کا یہ واقعہ قابل ذکر اور باعث عبرت ہے۔ یہاں پر دیکھیں ایک واقعہ جو ہے استشہاد کے طور پر شیخ نے نقل کیا ہے۔ اگلے صفحے پر جائیں، اور اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا ہے۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں انہ قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس ومعه اصحابه وقع رجل بأبي بكر فآواه فسمت عنه ابو بكر ثم آذاه الثانية فسمت عنه ابو بكر ثم آذاه الثالثة فانتصر منه ابو بكر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتصر ابو بكر فقال ابو بكر اوجدت علي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ملك من السماء يكذبوه بما قال لك فلما انتصرت وقع الشيطان فلم أكن لأجلس إذا وقع الشيطان، اور كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور کریں اس واقعے کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ سیدنا مسیب کہتے ہیں کہ ایک بار جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کے پاس صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کی ایک جماعت تھی، کہ ایک شخص نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا، جس سے حضرت صدیق اکبر کو اذیت پہنچی، لیکن وہ خاموش رہ گئے۔ پھر اس شخص نے دوسری بار بھی ایسی بات کہی جس سے حضرت صدیق کو اذیت پہنچی، لیکن وہ خاموش رہے۔ پھر جب تیسری بار بھی اس نے یہی حرکت کی اور صدیق اکبر کو اذیت پہنچی، تو صدیق نے بھی بدلے میں کچھ کہہ دیا۔ یہ دیکھ کر کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا جواب دے دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر جانے لگے۔ اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب وہ شخص تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا تو آسمان سے ایک فرشتہ اترا اور اس کے کہہ کو جھٹلاتا رہا۔ جب تم نے اس کے مقابلے میں بات کہہ دی تو درمیان میں شیطان آ گیا، اور جب شیطان داخل ہو گیا تو میں اس مجلس میں نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک بات یہ عرض کر رہا تھا، اور آخرت میں استقامت پذیر لوگوں کے ساتھ فرشتوں کی معیت کا مظہر یہ ہوگا
کہ باس اور سور پھونکنے کے بعد سے لے کر ہر موقع پر فرشتے ان کے ساتھ ہوں گے۔ اس میدان میں جب کہ سارے لوگ ساتھ چھوڑ دیں گے، سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے اور قریب سے قریب ترین ساتھی بھی کنارہ کش ہو جائے گا، تو فرشتے اطمینان دلانے کے لیے ہر جگہ موجود ہوں گے، ان کی سفارش بھی کریں گے، پل صراط پر سے گزرنے میں مدد کریں گے اور جنت میں داخلے تک ان کا ساتھ دیں گے، اور جنت میں ان کے، اگلے صفحے پر جائیں، جنت میں ان کے صبر و استقامت کے عوض داخلے پر مبارکباد دیں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہ من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ ابو قلابہ کا ایک واقعہ ہے، اس کو لکھ کر رکھیں، ابو قلابہ رحمہ اللہ کا، جو عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے، جس کو امام ابن حبان نے کتاب الثقات کے اندر نقل کیا، انشاءاللہ اگلی نشست میں سناؤں گا اس آیت کی تفسیر میں۔ اور ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے، کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے، اور اس آخرت کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے، اور اس دار آخرت کا۔ قرآن مجید میں یہ مفہوم متعدد جگہ بیان ہوا ہے، سورہ زمر، سورہ قاف۔ اسی طرح آیت استقامت کی تفسیر میں حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ اب یہاں پر ٹھہرتے ہیں، اور میں آپ لوگوں کو مجاہد ابن جبر رحمت اللہ علیہ کے مقام کو بیان کرنے کے لیے ایک مستقل مجلس چاہیے۔ آپ کا جو نام تھا ابو الحجاج مجاہد ابن جبر المخزومی، آپ کی جو پیدائش ہو 21 ہجری میں ہو اور 103 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب الاسماء واللغات میں بیان کیا۔ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے، اور 30 دفعہ آپ نے قرآن مجید مکمل کیا سیدنا عبداللہ ابن عباس کے پاس، 30 دفعہ مکمل قرآن پڑھا اور 3 دفعہ مکمل تفسیر پڑھی عبداللہ ابن عباس سے۔ امام ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب کے اندر نقل کیا۔ بلکہ اعلم قتادہ نے کہا کہ سب سے بڑی تفسیر کے امام وہ کون ہے؟ مجاہد ابن جبر ہے۔ یہی بات امام خاصف رحمہ اللہ نے بھی کہی، جیسے کہ امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ کے اندر نقل کیا۔ بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، اب مجھے پتا نہیں، میں نے اس کی تحقیق نہیں کی، کہ ایجپٹ مصر کے اندر ایک لائبریری ہے قادویہ۔ ہم بھی طائف کے مقام پر بعض مقامات کو ہم نے دیکھا ہے، لیکن مجھے اس کا پتا نہیں۔ لیکن عبد الصمد سارین کی ایک کتاب ہے جو دلی سے چھپی ہے، تاریخ التفسیر، اس کے اندر مصنف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے وہ آج بھی قادویہ لائبریری کے اندر جو ہے موجود ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ خود مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ کا اس سے اندازہ کریں کہ امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ ہلیۃ الاولیاء کے اندر نقل کرتے ہیں، جب کبھی میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا، میں ان کی خدمت کرنا چاہتا تھا، لیکن سیدنا عبداللہ ابن عمر خود میری خدمت کرتے۔ دیکھیں کہ مجاہد ابن جبر کا مقام کیا ہے، اور عبداللہ ابن عمر کی عاجزی کو بھی دیکھیں۔ بلکہ ایک دفعہ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجاہد ابن جبر کی گھوڑے کی جو زین پکڑ کر کہا کہ مجاہد تمہیں دیکھ کر یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش میرے بیٹے، یعنی سالم کی طرف اشارہ تھا، کاش میرے بیٹے اور میرے غلام نافع کے پاس تم جیسا حافظہ ہوتا۔ آپ سجدے میں تھے، امام نے کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ میں نقل کرتے ہیں، آپ سجدے کی حالت میں تھے، تب آپ کی روح قبض ہو گئے، سجدے کی حالت میں ہی آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ بہت بڑی عظیم شخصیت ہے، ظاہر سی بات ہے ایک مجلس میں تو میں پوری باتیں نہیں بتا سکتا۔ مجاہد ابن جبر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں جو فرشتے ان کے ساتھ تھے وہ قیامت کے دن ان سے ملیں گے اور کہیں گے کہ گھبراؤ نہیں، ہم مسلسل تمہارے ساتھ ہی رہیں گے حتیٰ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت سفیان الثوری کون ہے؟ سفیان الثوری رحمہ اللہ کی سیرت پر میں نے ایک درس دیا ہے 1.5 گھنٹے کا، تو وہ آپ سن لیں گے تو آپ کو بہت ساری تفصیلات مل جائیں گی۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ استقامت پذیر بندے کو فرشتے 3 موقع پر خوشخبری سنائیں گے: موت کے وقت، جب قبر سے اٹھائے جائیں گے، جب حشر کے میدان میں خوف و گھبراہٹ کا منظر ہوگا، اس وقت فرشتے ان کے ساتھ ہیں اور ان کی ڈھارس باندھتے ہوئے کہیں گے کہ نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ 5ویں بات، اگلے صفحے پر جائیں، جو 5واں نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ انہیں جنت میں ہر وہ چیز میسر ہوگی جس کا جی چاہے گا اور جس کی طلب ہوگی، یعنی ہر چیز اللہ رب العزت ان کو جنت میں عطا کرے گا۔ ان آیت میں استقامت کی ایک بڑی اہم فضیلت یہ بیان ہوئی ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کا تمہارا جی چاہے گا اور جو کچھ تم مانگو۔ یعنی
جن مسلمانوں اور اپنے دین پر ثابت جن مسلمانوں اور اپنے دین پر صادق و ثابت قدم رہنے والوں نے صراط مستقیم سے سرم و انحراف نہ کیا ہوگا، فرشتے انہیں یہ خوشخبری بھی سنائیں گے جس جنت میں تم داخل ہو رہے ہو، اس میں تمہیں ہر وہ چیز ملنے والی ہے جس کی تمہیں خواہش ہوگی، اور ہر وہ چیز میسر کی جائے گی جس کا تم مطالبہ کرو گے۔ اور ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تمہارے جی جس چیز کی خواہش کریں گے اور جس چیز سے تمہاری آنکھیں کو لذت ملے گی وہاں موجود ہوگا، اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ گویا ہر وہ چیز جس کی مسلمان کو خواہش ہوگی وہ میسر ہوگی، بلکہ صورتحال یہ ہوگی کہ ادھر جی چاہا اور ادھر چیز فوراً سامنے حاضر کی جائے گی، جیسا کہ ایک حدیث ذکر کی گئی ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اذا اشتہى المؤمن الولد فی الجنت کان فی ساعۃ واحدۃ، کہ جنت کے اندر اگر کوئی شخص اولاد کی خواہش کرے گا تو بچے کا حمل، اس کی پیدائش اور اس کا بڑا ہونا صرف ایک ہی گھڑی میں جو ہے واقع ہو جائے گا۔ اگلے صفحے پر جائیں، ایک ہی گھڑی میں جو ہے واقع ہو جائے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے، امام منذری الترغیب و ترہیب کے اندر ان احادیثوں کو نقل کرتے ہیں کہ جب جنتی جنت کے شربتوں میں سے کسی شربت کی خواہش کرے گا تو فوراً ہی شربت سے بھرا پیالہ اس کے ساتھ جنت سے فوراً ہی شربت سے بھرا پیالہ اس کے ہاتھ میں آ گرے گا، جب وہ پی لے گا تو برتن اپنی جگہ پر واپس چلا جائے گا۔ اسی طرح جنتی جب کسی پرندے کی خواہش کرے گا تو فوراً ہی وہ چڑیا بھنی ہوئی تیار شدہ اس کے ہاتھ میں آ پڑے گی، لیکن بھنی ہوئی نہیں ہے۔ اگر آپ حدیث پر غور کریں گے تو اس کے اندر دو لفظ آئے ہوئے ہیں، امام منذری رحمت اللہ علیہ نے اپنے ترغیب و ترہیب کے اندر نقل کیا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو بات یہ عرض کر رہا تھا، اسی طرح جنتی جنت کی کسی پرندے کی خواہش کرے گا تو فوراً ہی وہ چڑیا بھنی ہوئی تیار شدہ اس کے ہاتھ میں آ پڑے گی، ٹھیک ہے۔ آخری بات، گناہوں کی معافی اور اللہ کی طرف سے رحمت، اس پر مزید، اور یعنی یہ ہے آخری بات کہ گناہوں کی معافی، یعنی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ استقامت کی ایک اہم فضیلت ان آیات میں یہ بیان ہوئی ہے کہ نزلا من غفور رحیم، بخشنے والے اور نہایت رحیم رب کی طرف سے ان کی مہمان نوازی ہوگی، یعنی ان کے عمل صالح اور دین پر استقامت کی وجہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے گا، اور صرف گناہ ہی نہیں بخشے گا بلکہ مزید ان پر رحم فرمائے گا، جس کی صورت شاید یہ ہوگی کہ عمل صالح پر مداومت اور ایمان پر استقامت کی وجہ ان کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ ہاں، مگر جو لوگ توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کی گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اگلی حدیث، اگلے صفحے پر جائیں۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیحہ کے اندر نقل کیا۔ یہ حدیث ہم نے پڑھی بھی ہے الاربعون حدیثا فی فضل لا الہ الا اللہ، شیخ مرزوق کی کتاب کے اندر، کہ ایک بوڑھے صحابی ابو طویل شاطب الممدود رضی اللہ عنہ خدمت نبوی میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جس نے ہر گناہ کا عمل کیا ہو، ہر گناہ کا عمل کیا ہو اور ان میں سے کسی گناہ کو نہ چھوڑا ہو؟ اس نے ہر چھوٹے بڑے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد میں متعلقہ گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تو مسلمان ہو رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، جہاں تک اسلام لانے کا تعلق ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ہاں تمہاری توبہ، نعم تمہاری توبہ قبول ہوگی، تو تم کیا کرو؟ فعل یعنی افعال کرو، خیر یعنی اچھے کام کرو،
اب کیا کرو، تمہاری توبہ قبول ہوگی، البتہ شرط یہ ہے کہ تم نیکیاں کرتے رہو اور برائیوں کو ترک کرتے رہو، اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو تمہارے نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اس بوڑھے صحابی نے عرض کیا، کیا میری تمام غداریاں اور بدکاریاں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، اور راوی کہتے ہیں کہ وہ شخص اللہ اکبر پکارتا ہوا واپس ہوا اور برابر اللہ اکبر کہتا رہا، یہاں تک کہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اگلے صفحے پر جائیں۔ اہل استقامت کے لیے جنت میں ان کی تکریم کا ایک مظہر یہ بھی ہوگا کہ ان کی ضیافت کے لیے اللہ طرح طرح کی نعمتیں مہیا فرمائے گا۔ ان کو جو بھی خواہش ہوگی پوری ہوگی، اور صرف اس پر بس نہ ہوگا بلکہ مزید یہ کہ انہیں جنت میں وہ چیزیں ملے گی جو ان کی خواہشات و تمناؤں سے بہت بڑھ کر ہوگی، اور وہ چیز بھی میسر ہوگی جو ان کا انہیں کبھی تصور بھی نہ ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کوئی نفس نہیں جانتا کہ جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے پوشیدہ کر رکھی ہے، جو کچھ کیا کرتے تھے، یہ اس کا بدلہ ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حدیث کو سامنے رکھنا چاہیے جس کے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب بدیع الخلق کے اندر نقل کیا، حدثنا الحمیدی حدثنا سفیان حدثنا ابو زناد عن الأعرج عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ، دیکھیں حدیث قدسی ہے، قال اللہ اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا قطر على قلب بشر فاقرؤ ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے کہ جس نہ ان کی آنکھوں نے دیکھا، یعنی کسی انسان کی آنکھ نے اسے دیکھا ہی نہیں، نہ ان کی کانوں نے سنا ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، آمین۔ نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا تصور، اس کا خیال بھی نہیں آیا ہے۔ اور ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور بعض روایت میں یہاں تک وارد ہے کہ کسی مقرب فرشتے اور بنی نبی مرسل، یعنی کسی کو بھی نعمتوں کا علم نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ یہیں پر بحث ختم ہوتی ہے، کل انشاءاللہ ہم استقامت کے فوائد ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حق بات کہنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بھی اس کے اندر خیر کی باتیں ہوئی وہ اللہ کی طرف سے، اور جو کچھ بھی اس کے اندر غلطیاں خطائیں ہوئی ہیں وہ ہماری اور شیطان کی طرف سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔